میرے دوستوں، یہ بڑا خوبصورت ہندوستان ہے۔ ہم نے گھوم گھوم کر بہت سارے شہروں میں، بہت سارے علاقوں میں محرم کے جلوس کو دیکھا ہے اور وہاں کے پروگرام کو اٹینڈ کیا ہے۔ جہاں جاتا ہوں تو وہاں کی شان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ حسین بابا کے اس جلوس کا استقبال اور احترام جتنا مسلمان نہیں کرتے، اس سے زیادہ ہم نے اپنے ہندو بھائیوں کو اس جلوس کا احترام اور اس جلوس کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ جھانسی ہو، چاہے وہ شہر گیا ہو، دربھنگا ہو یا دور دراز آپ کا کیپٹل دلی، ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ جلوس نکلتا ہے تو ہمارے ہندو بھائی، ہماری ماتائیں، ہماری بہنیں راستوں میں پانی ڈالا کرتی ہیں تاکہ حسین کا شوق منانے والے جب اس راستے پر چلے تو ان کا پیر جلنے نہ پائے، اور اس تابوت اور تعزیے کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارا کرتی ہیں۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ یہ غریبوں کا جلوس ہے، یہ یتیموں کا جلوس ہے، یہ مسکینوں کا جلوس ہے، یہ بیواؤں کا جلوس ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ حسین کون تھے، یہ کس کی یاد منائی جا رہی ہے؟ یہ حسین یعنی پروفیٹ آف اسلام، اسلام کے پیغمبر، اسلام کے انویائی، جنہوں نے دنیا میں اسلام کا پھیلاؤ اور اسلام کا پرچار کیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پروفیٹ آف اسلام حضرت محمد کے بیٹی کے بیٹا، یعنی ان کے ناتی ہیں۔ حضرت محمد کے بنشجوں میں کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کو صرف ایک بیٹی تھی، اور اس بیٹی سے اللہ نے دو پھول جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام حسن تھا اور ایک کا نام حسین تھا۔ یہ اسی حسین کا جلوس ہے، یہ اسی غریب زہرا کا جلوس ہے، فاطمہ کے لال کا جلوس ہے۔ ارباب ازاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اسلام جو آدھی دنیا تک پھیلا ہوا ہے، جس کے ماننے والے تقریباً آدھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیا ہوا کہ پروفیٹ آف اسلام کے ناتی نواسے اور ان کے کنبے کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا کہ ان کی لاشوں کو دفن بھی نہیں کیا جا سکا، ان کی بیٹی اور بہوؤں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اسیر بنایا گیا، بازاروں میں اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ پہلا سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا؟ مجھے یہ کہنے میں ذرا برابر بھی شرم نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہندو نہیں تھا، کوئی بھی عیسائی نہیں تھا، کوئی بھی کرسچن نہیں تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ مگر دوستوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ کسی بھی دھرم کا نام لے لینے سے، نام رکھ لینے سے کوئی دھارمک نہیں ہو جاتا ہے۔ ہندو کی گود میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ ظاہری اعتبار سے ہندو ہی مانا جائے گا۔ مسلمان کی ماں کے، مسلمان کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے مسلمان ہی جانا جائے گا۔ لیکن ہاں، جان لینے سے اور نام رکھ لینے سے نہ کوئی ہندو ہو جاتا ہے، نہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، جب تک دھرم کے، اس دھرم کی مانوتا کو، اس دھرم کی سدھانتوں کو اپنی زندگی پر اتار نہ لے۔ اسلام کہتا تھا جوا نہ کھیلو، اگر کوئی جوا کھیلے تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا نام محمد اسلام دیکھ کر آپ گمراہ نہ ہو، دھوکہ نہ کھائیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ مسلمان ہے۔ جواری مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کہتا تھا کہ شراب نہ پیو، اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ دھوکہ نہ کھائیے۔ اگر کوئی شرابی دنیا میں کسی جگہ کوئی کرائم کرتا ہے تو صرف نام اس کا دیکھ کر کہ اس کا نام میں محمد لکھا ہوا ہے اسے مسلمان نہ سمجھا جائے۔ مسلمان تو وہی ہے جو اسلام کے سدھانتوں پر عمل کرے۔ اس دھام کا سدھانت کیا تھا؟ اسلام کا سدھانت یہ تھا کہ تم یتیموں پر اتیاچار نہ کرو، تم کسی مظلوم پر، کسی کمزور پر ظلم نہ ڈھاؤ، دوسروں کی عبادت گاہوں کا احترام کرو، دوسرے مذاہب کا